چوتھی چیز وہ مال تجارت ہے کہ جس مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا نقدی رقم اور چوتھا مال تجارت. مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی دکان بنائی اور دکان کے اندر اس نے فروخت کرنے کے لیے بہت سا سامان اکٹھا کیا. تو اب اس کے پاس جو کچھ مال موجود ہے، سامان جو کچھ موجود ہے، تجارت کا سامان جو اسے فروخت کرے گا اور بیچے گا، اگر وہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اتنی مالیت کا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی وہ جو دکان ہے وہ اس دکان کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بلکہ جو سامان دکان کے اندر موجود ہے اس سامان کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو چوتھی چیز وہ مال تجارت ہے. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی پلاٹ خریدا اور اس نے پلاٹ خریدتے ہوئے یہ نیت کی کہ جب اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا. اکثر لوگ آج کل پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اسے فروخت کر دوں گا. تو یہ بھی مال تجارت کے حکم میں ہے. یعنی اس نے پلاٹ خریدا، بیچنے کے لیے خریدا، تجارت کی غرض سے خریدا، تو ایسے پلاٹ کی مالیت پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اگر وہ ادا نہ کرے تو وہ سخت گناہگار ہوگا. اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی بھی چیز خریدی، مثلا اگر موبائل خریدا، کسی نے کوئی کار خریدی اور اس غرض سے خریدا کہ میں اسے بعد میں فروخت کروں گا جب اس کی ویلیو بڑھ جائے گی، تو اس چیز کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اگر کسی شخص نے پلاٹ خریدا، اس نیت سے خریدا کہ اگر چاہوں تو اس کے اندر بعد میں مکان بنا کر رہنا شروع کر دوں، یا پھر اگر بیٹیوں کی شادی وغیرہ کروانا چاہوں تو اسے بیچ کر شادیوں کے لیے رقم، یا اس نے کسی اور نیت سے، یعنی تجارت کی نیت نہ تھی، بیچنے کی نیت سے اس نے اس پلاٹ کو نہیں خریدا، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے وہ جتنی بھی مالیت کو، جتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، لاکھوں روپے اس کی قیمت کیوں نہ ہو، اگر اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہے، فروخت کرنے کی اور تجارت کی نیت نہیں ہے، تو ایسے پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے.